لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ علیہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، دراصل ایک حدیث شریف کی تشریح مقصود تھی، اور وہ حدیث شریف یہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ حدیث ہے متکلم کی، محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے اس کی صحت میں، لیکن اصول حدیث کا یہ ہے کہ جب کسی حدیث میں کلام ہو، اس کی صحت میں کلام واقع ہو جائے اور اس حدیث کی تائید کسی آیت سے ہو جائے تو اس حدیث کا وہ ذوق دور ہو جاتا ہے. لہذا اگرچہ یہ حدیث متکلم کی ہے مگر اس حدیث کا ذوق، اس کا ضعیف ہونا اس آیت سے دور ہو جاتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہگار لوگ، اس میں گناہگار بھی شامل ہو گئے، کفار بھی شامل ہو گئے، ان لوگوں کی طرف مت جھکاؤ، اختیار کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی. اور بھائی نا یہاں کے بیٹھو بیٹا، ادھر شاباش، یہاں کے بیٹھ جاؤ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تمہارا کوئی اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. لہذا من تشبہ بقوم فہو منہم کا ذوق اس آیت سے دور ہو گیا. اس آیت کے مفہوم سے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، اور جھکاؤ کہتے ہی اس کو ہے، جھکاؤ کے لیے مشابہت لازم ہے. لہذا مت جھکو ایسی قوم کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا، جو ہمارے سامنے ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق آیا ہے اونچا رہنے کے لیے، اور جہاں تم یہ دیکھو کہ حق نیچے جا رہا ہو، سمجھ لو کہ اس حق نے باطل کی کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. بے شک ہم حق مذہب کے، حق دین اور شریعت کے ماننے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، مگر ہم نے باطل کو اپنے ساتھ ملا لیا. آپ دیکھیے ہمارے بازاروں میں جا کر، آپ دیکھیے ہمارے لباسوں کو، آپ دیکھیے ہماری شکل و صورت کو، آپ دیکھیں ہماری شادی بیاہ کو، ہماری بود و باش کو دیکھیں، شادی بیاہ کو دیکھیں. کیا کوئی تیار ہے اس بات پر کہ ہم شادی سے مہندی کو ختم کریں، نیوتے کی رسم کو ہم ختم کریں، دولہا کو دوپٹہ اڑانا اور دلہن کو پگڑی پہنانا، اس کو ہم رسم کا خاتمہ کریں؟ تو شادیاں غیروں کے طریقے پر، کاروبار غیروں کے طریقے پر، سیاست غیروں کے طریقے پر، حکومت غیروں کے طریقے پر، تو جہنم کی آگ نہیں پکڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ جہنم والے راستے پر نہ چلیں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ حق تو آیا ہے اونچا رہنے کے لیے، لیکن جہاں تم یہ دیکھو کہ حق نیچے جا رہا ہو، پستی میں جا رہا ہو، یقیناً اس نے باطل کی چیزوں کو اپنے ساتھ ملایا ہو.
اور باطل آیا ہے نیچے رہنے کے لیے. حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے باطل آیا ہے نیچے رہنے کے لیے, دبنے کے لیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بھاگ نکلا باطل. وہ کب بھاگ نکلا؟ جب حق آ جائے اپنی پوری تجلی کے ساتھ. تو باطل بھاگ نکل, باطل ٹھہر نہیں سکتا. یہی باطل کے اندر کوئی جان نہیں ہے. لیکن باطل کیوں دندناتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حق نے باطل کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہے, اسباب کا مقابلہ اسباب سے ہے. اور اگر حق پوری طرح آ جائے سامنے باطل کے پوری طریقے سے, تو پھر اللہ کا مقابلہ اسباب سے, اللہ کا مقابلہ باطل سے, تو کون کامیاب ہوگا؟ تو فرمایا باطل تو آیا ہے دبنے کے لیے, نیچے رہنے کے لیے, لیکن جہاں تم دیکھو کہ باطل ترقی کر رہا ہے جیسے آج کل, تو یقیناً باطل نے حق کی باتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. آپ ان کے معاملات دیکھیے, ان کی تجارت دیکھیے, ملاوٹ نہیں ہے, دھوکے بازی نہیں ہے, معاملات صاف ہیں, تو ترقی کر رہے ہیں. اور یہ بظاہر ترقی ہے, اصل تو ترقی کہاں ہوگی؟ ایمان جب نہیں ہے, اعمال نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. تو باطل نے حق کو ساتھ لے لیا, حق کی باتوں کو اور کچھ باتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا, وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم نے انہی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے. اس لیے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سیرت کی کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آ گئے. 70,000 جادوگر ان کے مقابلے میں آئے. اور فرعون نے جمع کیا تھا ان کو, اور جب وہ مقابلے پر آئے تو اس نیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کا حلیہ بنا لیا کہ ہارنے والی پارٹی, ہارنے والی جانب کا پتہ نہ چل سکے. اس نیت سے ان کا حلیہ بنا کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا, کہ اگر ہم ہار جائیں تو سبکی نہ ہو, شرمندگی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے سیکنڈوں میں ان کو ایمان عطا فرمایا, اور ایسا ایمان عطا فرمایا کہ فرعون نے سب کو شہید کر دیا. پہلے دھمکی دی کہ تمہیں قتل کروں گا, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور کھجور کے تنوں میں تمہیں لٹکا کر پھانسی دی جائے گی, سولی دی جائے گی. مت ایمان لاؤ موسیٰ علیہ السلام پر. تو انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تجھے جو چاہے تو کرنا ہے, تجھے جو کرنا ہے تو کر لے, تو کر گزر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو بہت سے بہت کر کیا لے گا؟ اس دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گا. یہ جادوگروں نے کہا, سیکنڈوں میں یہ ایمان عطا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ, حیرت اس بات پر ہے کہ ان کو ایمان, یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے, ان کو ایمان کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, یہ تمہارے حلیے میں آئے تھے, اس لیے ہماری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کو محروم رکھیں. تمہارا حلیہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا, اور حالانکہ نیت بھی صحیح نہیں تھی. نیت تو یہ تھی کہ ہارنے والوں کا علم نہ ہو سکے, جو ہارنے والی جماعت ہے اس کا علم نہ ہو. لیکن اللہ نے اسی پر نواز دیا, اسی پر فیصلہ فرما دیا ان کی ہدایت کا, اور ایسی زبردست ہدایت ملی کہ سب کے سب شہید ہو گئے, مگر ایمان سے نہیں ہٹے. اس سے معلوم ہوا مشابہت اختیار کرنے سے بھی ایمان ملتا ہے. اسی کو تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, اور حدیث شریف کے الفاظ مطلق ہیں.
جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لے وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ الفاظ آپ وہاں بھی اطلاق ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے اور برے لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے، دونوں پر اطلاق ہے، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو، یہ بات صحیح نہ ہو تو کیوں کہا گیا کہ صفوں کو درست کرو، کندھوں سے کندھا ملاؤ، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بگاڑ ڈال دیں گے، اختلافات ڈال دیں گے تمہارے درمیان، آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ظاہر، تھوڑا سا ظاہر خراب ہوا کہ صفوں میں خلا رہ گیا، اس کا باطن پر اثر پڑے گا، دلوں میں اثر پڑے گا کہ دل آپس میں دل خراب ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے اختلافات ہو جائیں گے۔ تو اسی حدیث سے پتہ چل گیا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ ہم ظاہر کو درست رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھیں، شریعت کے مطابق رکھیں، تو ہمارے باطن پر اس کا اثر پڑے گا، اور ظاہر کو درست نہ رکھا تو باطن بھی خراب ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بھائی دل صاف، بس دل صاف رکھو ظاہر جیسا بھی ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا، اے انسانوں رو رو، اللہ کے آگے رو، تنہائیوں میں اللہ کے آگے رو، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، رو۔ فإن لم تبكوا اور فإن لم تستطيعوا، یہ الفاظ ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فإن لم تستطيعوا، اگر تم رونے کی استطاعت نہ رکھ سکو، رو نہ سکو، فتباکوا، تو رونے والوں کی صورت بنا لو، اس پر بھی تمہارا شمار رونے والوں میں ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ظاہر بنا لیا، رونے والوں کی صورت بنا لی، تو اللہ تعالیٰ شمار فرما لیں گے رونے والوں میں ہی، کیونکہ رونا ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کا دل نرم نہیں ہوتا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے۔ جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوۃ قلبی، اپنی قساوت قلبی کی، دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ شیخ سے عرض کیا جا رہا ہے، اطلاع احوال ہو رہا ہے شیخ کو۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے، یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا تصوف تھوڑی ہے، اہل حق کا تصوف ہے۔ یہ اطلاع احوال ہے، دل کی سختی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انفق رأس الیتیم واطعم المسکین، تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو، اللہ اس کی برکت سے، ان دو عملوں کی برکت سے تمہارا دل نرم کر دیں گے، تمہیں بھی رونا آنے لگے گا۔ تو رونا اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے اختیاری چیز کیا ہے کہ رونے کی صورت بنا لو، تو اللہ تعالیٰ رونے والوں میں ہی شمار فرما لیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكَوْا، تم ظاہر بنا لو، باطن اللہ شمار کر لیں گے تمہارا۔ معلوم ہوا ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے، ماننی پڑے گی یہ بات۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر وہ نماز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟
ہماری نماز کا معیار وہ ہے. روزے ہم رکھتے ہیں مگر وہ روزہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ روزہ ہے ہمارا. تراویح ہم پڑھتے ہیں مگر ہماری تراویح وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں جیسے دینی چاہیے. صدقہ اس طرح دیتے ہیں. دیگر احکامات کو اسی پر قیاس کر لیا جائے. لیکن ہاں ایک چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم ظاہر بنا لیں جیسا اللہ کو مطلوب ہے وہ ظاہر بنا لیں, اس میں تو کوئی کمی نہیں. ہم اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں, ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو آپ کو نماز چاہیے تھی میں لے آیا ہوں, جیسی نماز چاہیے تھی وہ لے کر آ گیا ہوں. اے اللہ جیسا آپ کو روزہ چاہیے تھا میں ویسا روزہ لے کر آ گیا ہوں, یہ دیکھیے. نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, جیسی آپ کو جیسا ظاہر چاہیے تھا میں وہ تو ظاہر تو میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے ظاہر جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ جو ظاہر آپ کو چاہیے تھا وہ تو ہے میرا, اسی پر بخش دیجیے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. نہ عظمت لے کے آیا ہوں نہ شوکت لے کے آیا ہوں, محبت لے کے آیا ہوں محبت لے کے آیا ہوں. بس یہ ہے ظاہر بنا لیں ہم اللہ تعالیٰ کے کو جو مطلوب ہے جیسا ظاہر, تو ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ ظاہر تو جیسا ہونا چاہیے ویسا تو ہے. اللہ اکبر. مولانا قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے واقعہ بیان فرمایا تھا اپنی مجلس میں کہ ایک ڈاکو بچنے کے لیے وہ اللہ والوں کا روپ بنا کے بیٹھ گیا جنگل میں. کوئی گزرتا تو بڑے زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگتا تھا. رفتہ رفتہ اس کی شہرت شروع ہوئی, لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے. لوگوں نے سمجھا بھائی کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے, تو لوگوں نے آ کے اس سے وظیفے پوچھے, فلاں کام ہے فلاں کام ہے. اس نے کہا یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو. کام تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے, اللہ کا نام بتا دیا اس نے, اس کی برکت سے لوگوں کے کام بننے شروع ہوئے. جب لوگوں کے کام بننے شروع ہوئے تو 10 کو اور لے آئے کہ بھائی وہاں فلاں جگہ اللہ والا ہے, اس سے جا کے دعا کراؤ. اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی. ایک بڑا حلقہ اس کا تیار ہو گیا, لوگ اس کے پاس آنے لگے اور وہ لوگوں کو بتانے بھی لگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ شیخ بننے کے لیے صاحب نسبت ہونا کافی ضروری نہیں ہے. کوئی نہ صاحب نسبت نہ بھی ہو لیکن اس کو تربیت کا ڈھنگ آتا ہو تربیت کا ڈھنگ آتا ہو تو شیخ بن سکتا ہے. ہاں البتہ تربیت کا ڈھنگ آنے کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت بھی ہو تو برکت زیادہ ہوگی. یہ شیخ بن گیا. ڈاکو تھا, اصلیت تو اس کی ڈاکو تھی مگر شیخ بن گیا اس لیے کہ تربیت کا ڈھنگ آتا تھا. لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوا, ایک بڑا حلقہ اس کا بن گیا, لوگ اس کے پاس آنے لگے, بہت فائدہ ہوا لوگوں کو. ایک دن یہ شیخ صاحب تھے نہیں, لوگ مریدین موجود تھے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے شیخ کی برکت ہے کہ آج ہم کیا سے کیا ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, تو ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. چلو مل کر 2 رکعت پڑھو اور 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ حاجت اور مراقبہ کرو کہ اے اللہ ہمارے شیخ کا مقام ہمیں دکھا دیجیے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے شیخ کا مرتبہ ہمیں دکھا دیجیے, اور پھر مراقبے میں بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے. اب انہوں نے سب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی اور مراقبے میں بیٹھ گئے. وہ تو تھا ڈاکو, نظر تو کچھ آنا نہیں تھا, مگر چونکہ اصلاح ہو چکی تھی انہوں نے کہا او ہو ہمارے شیخ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاں تک ہماری پہنچ بھی نہیں ہے. جبھی تو ہم کچھ دیکھ ہی نہیں سکے. سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی تم نے کچھ دیکھا, وہ کہے نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا. سب نے ایک دوسرے سے پوچھا, سب نے کہا نہیں بھائی ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے شہر کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاں تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے, رسائی نہیں ہے. اور زیادہ معتقد ہو گئے. اب جب شیخ صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا حضرت ہم نے ایسا کیا تھا, گستاخی معاف ہو, ہم نے پوچھا نہیں آپ سے مگر ہم نے یہ مراقبہ کیا تھا.
مگر آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا. بس یہ وقت اس کی ہدایت کا تھا. اس نے کہا بھائی میں تو ڈاکو ہوں, میں تو ڈاکو ہوں, تمہیں کیا نظر آتا؟ میں تو ڈاکو ہوں, میں تو حلیہ بنا کے بیٹھ گیا اللہ والوں کا اور تم دھوکہ کھا گئے. وہ رو پڑا, اس نے سچ ظاہر کر دیا. اب بات یاد آتی ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے. فرمایا مجھے عقیدت رکھنے والے اچھے نہیں لگتے, مجھے محبت کرنے والے اچھے لگتے ہیں. محبت کرنے والے پسند ہیں, مجھے عقیدت رکھنے والے پسند نہیں ہیں. عقیدت ہوگی تو کوئی کمال دیکھا معتقد ہو گیا, اور جہاں کوئی خرابی دیکھی بس گیا. اچھا یہ ایسے ہیں. ایک صاحب ایک بزرگ کے کپڑے دھوتے تھے. ایک دن ایک صاحب اور آ گئے کہ میں بھی بھائی بزرگ آدمی ہے, مجھے بھی شریک کر لو, ان کے کپڑے میں آپ کے ساتھ دھو لوں گا. تو کپڑے دھوتے ہوئے وہ ان کے جو کپڑوں پہ میل لگی ہوئی تھی, کہنے لگے یہ کوئی بزرگ ہے, یہ کپڑے میلے ہیں ان سے, یہ میل لگی ہوئی ہے یہاں, یہ کوئی بزرگ ہے؟ بھائی جب آپ کو صرف عقیدت ہے, محبت, بس جہاں کوئی خرابی, ہلکی سی کوئی خرابی دیکھ لی بس وہ گئی عقیدت, سب ختم. اور محبت کرنے والا ہمیشہ محبت کرتا ہے. وہ خرابی دیکھ کے بھی کہتا ہے نہیں بھائی انسان ہی تو ہے, انسان ہی تو ہے, کوئی فرشتہ اور نبی تو نہیں ہے. لہذا یہ لوگ محبت کرنے والے تھے, عقیدت والے نہیں تھے. انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ, سب نے دعا کی, پھر نماز پڑھی, دعا کی کہ اللہ یہ تو ہمارے, اس کی وجہ سے تو ہمیں ہدایت ملی اور ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی. اللہ آپ عید کا کام بنا دیجئے, اس کو بھی صاحب نسبت بنا دیجئے. تو وہ بھی صاحب نسبت ہو گیا. شیخ پہلے بنا, صاحب نسبت بعد میں بنا. اب سنیے حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیے اللہ والوں کا اس ڈاکو نے حلیہ بنا لیا. اللہ نے اس کو محروم کیا, محروم رکھا اس کو. کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ہدایت ملی گئی بلاخر. بھائی اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا, بظاہر کرنے بیٹھ گیا اور ظاہر بنا لیا اللہ والوں کے جیسا, پھر بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا. اب ان کے خلیفہ, یہ واقعہ بیان کیا ہوا تھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ان کے خلیفہ مولانا ضمیر الدین رحمۃ اللہ علیہ 1940 میں ان کا انتقال ہوا. یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے بھی یہ ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بھائی ہمیں پکڑ لیے جانے کا خوف ہے, اس لیے اب یہ تدبیر اختیار کرو کہ اللہ والوں کا حلیہ بنا لو اور حلقہ باندھ کے ہم ذکر کیا کریں گے. سب نے اللہ والوں کا حلیہ بنا لیا, کپڑے پہن لیے, انہی کے جیسا حلیہ بنا لیا اور حلقہ باندھ کے ذکر کیا کرتے تھے. اللہ 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 کیا کرتے تھے. اب لوگ آنے شروع ہوئے. لوگوں نے کہا بھائی لوگ تو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں, وہ تو متلاشی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ان سے آ کے لوگ دعائیں کرانے لگے, اور ان کا جو سردار تھا وہ یہ کہتے تھے بھائی ہمارا سردار ہے, اس سے دعا کراؤ. وہ بھی سردار صاحب بھی دعا کر دیا کرتے تھے اور وظیفے بتا دیا کرتے تھے. لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوا, ایسا فائدہ ہوا اور اتنی شہرت ہوئی کہ ان کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی. یہاں تک کہ بادشاہ ان کے پاس آیا اپنی فوج کے ساتھ. بادشاہ ان کے پاس آیا اور سردار سے کہا کہ آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے یہاں چلیے. انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا. دعوت کے لیے ضیافت میں پہنچے, کھانا وغیرہ جب کھا لیا تو بادشاہ نے کہا آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ عرض یہ ہے کہ میرا بیٹا برسوں سے فالج زدہ ہے, اس کو فالج ہو گیا ہے, مفلوج ہے, آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. بس یہ وقت تھا ہدایت کا. ڈاکوؤں کے سردار نے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم تو جعلی لوگ ہیں, ہم نے تو حلیہ بنا لیا, آج آپ ہماری آبرو رکھ لیجئے اور اس کے بیٹے کو اچھا کر دیجئے. تو اللہ کی شان, ادھر دعا پوری ہوئی اور ادھر اس کا بیٹا اچھا ہو گیا. وہ بادشاہ اور معتقد ہو گیا. بس یہی ہدایت کا وقت تھا
اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے چیلوں کو سب کو جمع کیا چپکے سے اور لے جا کر کہا کہ دیکھو ہم نے یہ حلیہ بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کیسی ہمیں عزت دی اور کس طرح ہماری لاج رکھی، بس اب ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، سچے اللہ والے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تیرے ہی پیچھے ہیں، تو جہاں تو جائے گا ہم تیرے ہی پیچھے ہیں۔ بس سب نے توبہ کی، سب اللہ والے ہوئے۔ تو دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر اگر کوئی بنا لے خالی نہیں ہے فائدے سے، ظاہر بنانا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہروپیے نے آ کر بڑی دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس سے انعام لینے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ جہانگیر اس کو پہچان لیتا تھا کہ تو وہ بہروپیہ ہے۔ اب اس نے بھی یہی چال چلی، اس نے بھی اللہ والوں کا حلیہ بنا لیا، اس کو بھی انعام لینا تھا، ٹھان رکھی تھی اس نے کہ انعام لینا ہے مجھے کسی نہ کسی طور پر، کہ بادشاہ کو دھوکہ دے دے اور انعام لے لے کہ آج آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ اس نے بھی اللہ والوں کا حلیہ بنایا، اس کی شہرت ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ جہانگیر کو شوق تھا اہل اللہ کی زیارت کا، وہ ان کے پاس بھی پہنچا کہ بھائی اس کو بتایا گیا کہ بھائی فلاں جگہ بھی ایک اللہ والے ہیں، وہ پہنچا ملاقات کے لیے اور اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ اس نے کہا لے جاؤ، تم نے ہمیں اس کا محتاج سمجھ رکھا ہے، ہم ان ٹکروں کے محتاج ہیں، جاؤ لے جاؤ اپنے پاس رکھو اس دولت کو، ان اشرفیوں کو اپنے پاس رکھو، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جہانگیر نے کہا حضور معاف فرمائیے گا، گستاخی ہو گئی، اور اپنی وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے بلایا کہ حضرت حضور یہاں تشریف لائیے، اب آج آپ مجھے پہچان نہیں سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں، لائیے میرا انعام دیجیے۔ آج میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا، میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، میں نے پہلے ہی ٹھان رکھی تھی، لہذا کہاں تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مل رہی تھی، اب تھوڑے سے پیسے دیے انعام کے طور پر۔ اور جہانگیر نے پوچھا ایک بات کا جواب دو کہ کہاں تم کو وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مل رہی تھی، وہ تم لے لیتے، تو اب یہ انعام میں تو تمہیں تھوڑے سے پیسے ملے، ایسا تم نے کیوں کیا، وہ لے لیتے تم۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں اس وقت اللہ والوں کا کردار ادا کر رہا تھا، اور اللہ والوں کا کردار یہی ہوتا ہے، اس کے لیے مناسب یہی تھا جو میں نے کیا، لہذا اللہ والوں پر دھبا نہ آئے، اس لیے میں نے وہ پیسے قبول نہیں کی، وہ اشرفیاں قبول نہیں کی۔ اللہ والوں پر دھبا نہ آئے کہ لوگ اللہ والوں کو ایسا سمجھتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے۔ لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، ہمیں دیندار ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کو اسی پر پیار آتا ہے کہ میرے محبوب کی صورت بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ قنوج میں ایک بڑھیا تھی، وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، ایک نوجوان وہاں سے گزرتا تھا، دفتر جاتے ہوئے وہاں سے گزرتا تھا، وہ اس کو بلاتی تھی اور اس کا اکرام کرتی تھی، ناشتہ وغیرہ کرا کے اور پھر بھیجتی تھی۔ جب چند ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اس نوجوان نے پوچھا اماں آپ میرا اتنا اکرام کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا تمہارے بالکل تمہاری شکل و صورت کا، تمہاری شباہت کا، میرا ایک بیٹا تھا نوجوان، اس کا انتقال ہو گیا، بالکل تمہارے جیسا، اس کا چلنا تمہارے جیسا، اس کی شکل و صورت تمہارے جیسی، اس کی عادات تمہارے جیسی، حرکات و سکنات تمہارے جیسی، اس لیے مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے اور میں تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی ہوں۔ ایک بڑھیا کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنے بیٹے کی مشابہت میں ایک آدمی ایک لڑکا نظر آ گیا، اس سے اتنی محبت کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان کو اپنے محبوب کی صورت میں جو نظر آ جائے، ایک مخلوق ہو کر اس بڑھیا کا یہ حال ہے، تو اللہ خالق ہو کر کتنی محبت فرمائیں گے اپنے اس بندے سے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ہو۔
اور میں عرض کروں کہ ظاہر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا ہو اور باطن میں بھی حضور سے مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو اللہ والوں سے مجاہدے کروائے جاتے ہیں. اللہ والے اسی لیے تو مجاہدے کرواتے ہیں کہ ہمارا باطن بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا بن جائے, ظاہر بھی بنے باطن بھی بنے. ورنہ دل میں گندے خیالات پکانا, دل میں عجب ہونا اور دل میں ریا ہونا اور دل میں دنیا کی محبت کا غالب ہونا اور دل میں تکبر ہونا, یہ تمام باتیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باطن نہیں ہے. ظاہر تو بنا لیا ہم نے, باطن کا بنایا. لیکن بات یہ ہے, راز یہ ہے کہ پہلے ظاہر بنتا ہے, پھر اللہ آہستہ آہستہ باطن بنا ہی دیتے ہیں. تو ہم ظاہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا بنا لیں, باطن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا آہستہ آہستہ بن ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ اسباب مہیا ہوتے چلے جائیں گے کہ ہمارا باطن بھی بنتا چلا جائے گا. بکرے کا پہلے ظاہر بنتا ہے بکری کے پیٹ میں, اور اللہ تعالیٰ جو روح ڈالتے ہیں وہ بکرے ہی کی ڈالتے ہیں. گھوڑے کا ظاہر بنتا ہے گھوڑی کے پیٹ میں, اور پھر اللہ تعالیٰ گھوڑے کی روح اس میں عطا فرماتے ہیں. انسان کا ظاہر بنتا ہے ماں کے پیٹ میں, اللہ انسانی کی روح ڈالتے ہیں, کسی بکرے یا گھوڑے کی روح نہیں ڈالتے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, قانون ہے کہ جیسا ظاہر ہو اللہ ویسی ہی روح ڈال دیتے ہیں. یہ ظاہر انبیاء والا ہم بنا لیں تو باطن بھی اللہ ویسا عطا فرما دیں گے, اس سے مشابہت رکھنے والا, اس سے میل کھانے والا عطا فرما دیں گے. ویسا تو نہیں ہو سکتا جو انبیاء کا باطن تھا, اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مشابہت ضرور نصیب فرما دیں گے. کتنا وقت ہے بھائی؟ وقت ہے, اندھیرا ذرا زیادہ ہو گیا ہے. اور ظاہر کو تو ہم بھی مانتے ہیں, ظاہر کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اگر کوئی کسی سے کہا جائے کہ وہ تمہاری شادی کا ارادہ ہے, وہ لڑکی بہت ہی انتہائی اس کے رشتہ دار, اس کے پڑوسی سب اس کو مانتے ہیں کہ وہ بہت بااخلاق ہے, بڑی بااخلاق ہے, تہجد گزار ہے, مگر اس کی صورت اچھی نہیں ہے, ناک کٹی ہوئی ہے اور ٹانگ سے لنگڑی ہے, ہاتھ بھی ایک کٹا ہوا ہے اس کا. تو لڑکا کیا کہے گا, بھائی اماں یہ ٹھیک ہے, مانا اس کی سیرت بہت اچھی ہے, عادات بہت اچھی ہیں, سب اس کے گرویدہ ہیں, مگر بہرحال مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جس کی ناک کٹی ہوئی ہو, ٹانگ کٹی ہوئی ہو, ٹانگ سے لنگڑی ہو اور ہاتھ بھی کٹا ہوا ہو. کیوں بھائی, باطن تو اس کا خوبصورت ہے, کر لیجئے شادی. مگر نہیں مانتے ایسی لڑکی, نہیں کرتے قبول. یا اس کا دوسرا رخ لے لیجئے کہ کسی لڑکی سے کہا جائے کہ لڑکا بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, صاحب نسبت ہے, سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست اس کی تعریف کرتے ہیں, مگر اس کا بھی یہی حال ہے, اس کی آنکھوں سے اندھا ہے, ناک کٹی ہوئی ہے, ٹانگ سے لنگڑا ہے. تو لڑکی بھی یہی کہے گی بھائی مجھے نہیں چاہیے ایسا شوہر. بے شک اس کا باطن بہت اچھا ہے مگر ظاہر اس کا خراب ہے. تو ہم دنیا والے بھی مانتے ہیں. آپ بتائیے کہ اگر کوئی پائلٹ اپنی کٹ میں نہ جائے, جو وردی ہے پائلٹ کی وردی ہوتی ہے وہ پہنے بغیر جہاز اڑانے کے لیے فلائٹ کے وقت پہ پہنچ جائے, اس سے کیا کہا جائے گا؟ وہ جو کاک پٹ ہے نا, کاک پٹ, وہاں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے, باہر جائیے باہر, آپ کی وردی نہیں ہے. بے شک آپ بہت اچھا ٹیک آف کرتے ہیں, بہت اچھی آپ کی لینڈنگ ہے, مگر آپ کو اس وقت آپ چونکہ وردی میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ لاکھ کہہ گئے آپ کو پتہ نہیں میں بہت ماہر پائلٹ ہوں. بے شک آپ ماہر پائلٹ ہیں مگر آپ کی یہ عذر آپ کا نہیں چلے گا, آپ وردی میں نہیں ہیں. کھلاڑی ہو, کوئی بہت اچھا کھلاڑی ہو, دنیا اس کی مہارت کو مانتی ہو, مگر وہ کھیل کے میدان میں وردی میں نہیں آیا, جو کھیل کی کٹ ہے وہ پہن کر نہیں آیا, اس سے کیا کہا جائے گا کہ آپ کو میدان میں اترنے نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ آپ کٹ میں نہیں ہیں. حالانکہ کھیل کود ہے, کھیل کود کی کیا حقیقت ہے, مگر وہاں بھی یہ قانون ہے, اس کو بغیر کٹ کے میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا, مقابلہ نہیں کرنے دیا جائے گا.
یہاں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ علماء حضرات تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ارے بھائی دل صاف ہونا چاہیے. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں داڑھی رکھو اور یہ کرو اور وہ کرو, یہ بھی کرنا پڑے گا وہ بھی کرنا پڑے گا. وہاں آپ یہاں جب آپ تنگ نظری, اس کو کوئی تنگ نظری کہے گا؟ وہاں تنگ نظری نہیں کہتے کہ آپ نے پائلٹ کو جہاز نہیں اڑانے دیا, آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ تنگ نظری ہے. وہاں کہتے ہیں نہیں بالکل اصول کی پابندی ہونی چاہیے. یہ آپ نے کھلاڑی کو میدان میں نہیں اترنے دیا, یہ دوسرے لباس میں تھا تو کیا ہو گیا, کھیلنا تو اچھا جانتا ہے, کٹ میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا. مگر وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ تنگ نظری کی باتیں ہیں. صرف تنگ نظری یہی نظر آتی ہے. تنگ نظری صرف علماء کے لیے نظر آتی ہے. یہ جو علماء کچھ کہہ رہے ہیں نا, کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں. یہ جو ہم کو ہماری پٹائی ہو رہی ہے سب جگہ مارا جا رہا ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی. یہ وردی تھی, یہ کٹ تھی ہماری, یہ کٹ ہم نے چھوڑ دی, وردی چھوڑ دی ہم نے. عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا, مردوں نے داڑھی رکھنا داڑھی کٹوائی, عورتوں نے بال کٹوا دیے, مردوں نے داڑھی کٹوا دی اور پردہ کرنا چھوڑ دیا. مردوں نے بدنظری شروع کر دی. یا اللہ, ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی. اگر وردی میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو حضرت مولانا شاہ راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. حضرت سے ہم نے بہت مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ ایک گاؤں میں ایک صاحب جو تھے, وہ ایک دیہاتی تھا, ڈنڈا لیے ہوئے تھا. تو ایک فوجی جو وردی میں نہیں تھا, فوج کی وردی میں نہیں تھا, بہت بڑا افسر تھا فوج کا, مگر وردی میں نہیں تھا. وہاں وہ آیا, فوجی آیا تو اس فوجی کے پیر سے دیہاتی کے پیر پر ٹھوکر لگ گئی. دیہاتی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, دکان پہ کھڑا ہوا تھا, یہ فوجی بھی وہیں دکان پہ آیا تھا. دیہاتی نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور زور سے مارا. یہ دیہاتی لوگوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اور دیہاتی ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے من سکن البادیہ تھا جفا, جس نے شہر میں جانے کی استطاعت تھی مگر پھر بھی گاؤں چھوڑ کر شہر میں نہیں گیا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ان کو بعض اوقات آداب نہیں آتے, تمیز نہیں ہوتی, بعض چیزوں کی آداب کا خیال نہیں رہتا. ایک دیہاتی نے ایک چوڑی بیچنے والے کے چوڑیوں پہ ڈنڈا مارا, جو ڈنڈا اس کے پاس تھا. جو ڈنڈا مار کے پوچھا ہاں بھائی یہ کیا ہے, اس نے کہا ایک ڈنڈا اور مار دے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ڈنڈا اور مار دے اب کچھ بھی نہیں ہے, کیا رہ گیا. تو دیہاتی نے ایک ڈنڈا مارا اس کے فوجی کے. کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے پیر پہ تم نے ٹھوکر مار دی. حضرت نے فرمایا, اور سر پھاڑ دیا اس کا فوجی کا. حضرت نے فرمایا اگر یہ فوجی اپنی وردی میں ہوتا, اس نے بیج لگائے ہوئے ہوتے تو یہ دیہاتی اس کو ڈنڈا مارتا. وہ اور اس وقت جب وردی میں ہوتا تو فوجی بوٹ بھی ہوتے ہیں, بوٹ. ابھی تو وہ چپلے پہنے ہوئے ہوگا, اب چپل سے کیا ٹھوکر لگی ہوگی, جو بوٹ سے لگے گی, اور بوٹ سے تو اور زیادہ ٹھوکر, زوردار ٹھوکر لگتی اس کو, دیہاتی کو. مگر چونکہ وردی میں ہوتا تو وہ فوجی کہتا ارے بھائی دیہاتی معاف کرنا, ہمیں ٹھوکر لگ گئی. تو کہتا نہیں صاحب جی یہ تو ہوتا رہتا, کوئی بات نہیں. ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی. ہمارے بال سنت کے مطابق کہاں رہے, ہمارے چہرے سنت کے مطابق کہاں ہیں, ہمارے لباس سنت کے مطابق نہیں رہے, ہماری تجارت سنت کے مطابق نہیں, ہماری سیاست سنت کے مطابق نہیں, ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہیں, معاملات سنت کے مطابق نہیں, ہمارا ظاہر سنت کے مطابق نہیں, ہمارا باطن سنت کے مطابق نہیں. ظاہر کی تو بہت لوگ ظاہر کی بھی فکر کر لیتے ہیں, باطن کی فکر نہیں ہے. اگر باطن کی فکر ہوتی تو کسی اللہ والے کا دامن پکڑتے کہ ہمارا باطن کی سنت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے باطن سے کچھ میل کھا جائے. لہذا وہ مردوں نے داڑیاں کٹائیں, عورتوں نے بال کٹوا لیے, مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں, عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں. لعن اللہ المشبہین بالنساء ولعن اللہ المشبہات بالرجال. اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. ایک ایسی تقریب تھی
اسی طرح کی وہاں پہ وہ ایک لڑکا بہت اس سے اہتمام سے کھانا وغیرہ لگا رہا تھا میز پر، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا باادب لڑکا ہے، بڑا سلیقہ مند ہے، بہت اچھے طریقے سے کھانا وغیرہ سجا رہا ہے میز پر. تو پیچھے سے آواز آئی، جس نے کہا تھا اس کے پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے. تو انہوں نے کہنے والے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی لڑکی ہے، تو آپ اس کی والدہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے، میں اس کی والدہ نہیں ہوں، والد ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے مشابہت کیسی اختیار کی، یہ سوچنے کی بات ہے. جیسی ہم مشابہت اختیار کریں گے ویسا ہی حال ہوگا. ہم مشابہت اختیار کر لیں اہل اللہ والا، انبیاء والا، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرما دیں گے. دیکھیے غالب نے کیا کہا تھا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ قدم دیکھتے ہیں. یہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کہ ہم نے کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ ہم فقیر تو نہیں ہیں، لیکن فقیروں کا ہم نے حلیہ بنا لیا. تو اب اہل کرم لا کے ہمیں ہدایہ دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں کہ بھائی تو آپ غریب ہیں، لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے. لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. بھیس بنا لینے سے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو ہم اللہ والوں کے جیسا ظاہر بنا لیں تو اس کا آہستہ آہستہ باطن بھی اللہ بنا دیں گے انشاءاللہ. ہاں البتہ ہم فکر میں بھی لگ جائیں کہ باطن بھی ہمارا ویسا ہی بن جائے. تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اور ایک جو بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس نجات کے لیے جو پیش ہم کر سکتے ہیں وہ صرف ظاہر ہے. ہم نماز پیش نہیں کر سکتے، وہ اس معیار کی نہیں، روزہ اس معیار کا نہیں جو ہونا چاہیے، ہماری تلاوت اس معیار کی نہیں جیسی ہونی چاہیے. لیکن ہاں ایک چیز ہم بنا سکتے ہیں اس معیار کی جیسی ہونی چاہیے، اور وہ ہے ظاہر. کہ ہم مونچھیں سنت کے مطابق ہوں، ہمارے بال سنت کے مطابق ہوں، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو. تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ نماز تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، جیسی آپ کو مطلوب ہے نماز میں تو گڑبڑ ہے، ایسی نماز نہیں ہے، ایسا روزہ بھی ہمارا ایسا نہیں، ہماری تلاوت بھی ایسی نہیں، لیکن اے اللہ اس میں تو کچھ کمی نہیں، ظاہر میں تو کوئی کمی نہیں، آپ اسی پہ بخش دیجیے. کوئی ایک چیز تو ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ایک چیز ہے ہمارے پاس، اور وہ ظاہر ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں. ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور یہ دعا پڑھ لیجئے سب اپنے اپنے طور پر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور، ہماری ماں ام المومنین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ مغرب کے وقت پڑھ لیا کرو. مغرب کا وقت ایسا وقت ہے کہ اذان سے پہلے بھی دعا ہے، اذان کے بعد بھی دعا مسنون ہے. اذان کے بعد کی تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں، اکثر پڑھ لیتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اذان سے پہلے کی دعا اکثر لوگ صرف مغرب کی ہے، یہ اذان سے پہلے کی دعا، اور نمازوں میں نہیں ہے اذان سے پہلے کوئی دعا مسنون، لیکن مغرب کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے دعا؟ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے اللہ یہ آپ کی بنائی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے، اور آپ کے پیدا کیے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے، اور آپ کی طرف دعوت دینے والے یعنی مؤذنین کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے، بس جلدی سے آپ میری مغفرت فرما دیجیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مغفرت کا خاص وقت مغرب کا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اس وقت میں اہتمام فرمایا اس دعا کا، اس لیے اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.